بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، باتیں اور اوپینینز بہت ہیں، لیکن اگر کسی کا ایمان ٹھیک ہونا اور اس کی نیت ٹھیک ہو تو ایک جملے سے بھی سمجھ جاتا ہے۔ ابراہیم ادم رحمہ جو ہے نا، یہ بلخ کے بہت بڑے سلطان تھے، بادشاہ تھے، لیکن ان کی آخری عمر فقیری میں کیسے گزری؟ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے اور دیکھا کہ چھت پہ ایک شخص جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے اور شور کر رہا ہے، تو اس کو بلایا، کہا کہ تو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے سے مذاق کر رہا ہے، چھت پہ اونٹ کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں ادم سے، اگر تو محل میں خدا ڈھونڈ سکتا ہے تو میں چھت پہ اونٹ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ ایک جملے نے ادم کو ادم رحمہ بنا دیا۔ خدا کی قسم، یہ تو جملہ ہی بہت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر نیت ٹھیک ہو تو ایک بات جو ہے وہ بدل دیتی ہے آپ کو۔ آپ سے آج کا جو سوال ہے، جو کل ہم نے سوال کیا تھا، وہ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ جو ہے وہ کس سن ہجری میں ان کو شہید کیا گیا؟ 36، 37، 39 یا 40 ہجری میں؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 40 ہجری ہے۔ اور آج کا جو ہم اپنا صحیح لکی ڈرا ہے وہ حضرت آپ سے کروا سکتے ہیں۔ آپ نے اوپر سے اٹھا لیا۔ بن پاشا، بن پاشا، لاہور سے ہیں یہ۔ لاہور سے بن پاشا، یہ بڑا اچھا خوبصورت نام ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بن سے پہلے نہیں کچھ لکھا۔ بن پاشا، ماشاء اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت نام ہے۔ 40 ہجرہ فرام لاہور، آپ کو مبارک ہو، آپ کو گفٹ ہیمپر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مل جائے گا۔ اور کل کے لیے جو سوال ہے خواتین و حضرات وہ ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس مسجد میں ہے؟ اگر اس کا جواب آپ نے نہیں دیا تو آپ کو مار پڑنی چاہیے۔ میں جواب دیتی ہوں۔ یہ کل کے لیے ہے۔ مسجد نبوی، مسجد قباء یا مسجد عمر؟ مسجد نبوی، مسجد قباء یا مسجد عمر؟ ان میں سے ایک جواب صحیح ہے۔ جب کل 5 بجے تک جو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آج آپ کے جواب آئیں گے، صحیح کا اس میں قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنا نام لکھنا صحیح کے ساتھ نہ بھولیے گا، IKS لکھیے، سپیس دیجئے، صحیح جواب اور نام لکھیے اور اس کو 8126 پہ سینڈ کر دیں۔ حضرت اب آپ تمام مہمانوں کی توجہ بالکل ایک اور طرف دلواتا ہوں۔ یہ تو 19-20 خاندانوں کا مسئلہ ہو گیا۔ برما میں ایک ان کا پروونس ہے جو کہ بالکل بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے، وہاں پہ تقریباً 20,000 مسلمان جو ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ 8 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ اس پہ کسی نے تبصرہ کیوں نہیں کیا؟ بلال بھائی، ملت اسلامیہ کا یہ اب ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میرے کچھ دوست جب میں مدرسے پڑھتا تھا تو وہ برمی ہیں، لہذا میں نے ان سے وہ جہاں کہیں ہیں رابطے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک مجھے مل گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ابھی افطاری کی ہے، یہ مختلف الانواع چیزیں ادھر پڑی ہیں۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ شیخ پانی کا گھونٹ بھی نہیں مل رہا روزہ اور افطاری کو، پوری ملت بے غیرتوں کی طرح سوئی ہوئی ہے۔ غیر مسلموں سے ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم خود بنگلہ دیش ان کو داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بلال بھائی، المیہ اس سے بڑا بتاؤں، جو برمی آپ کے کراچی میں رہتے ہیں ان کو بھی ہم شناختی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے برمی رہتے ہیں کراچی میں؟ آلموسٹ 2 لاکھ۔ ان کو بھی ہم شناختی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش ان کو ابھی، میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے ترکی والوں کا، وہاں ان کی خاتون اول پہنچی ہیں، ان کا وزیر خارجہ پہنچا ہے، اور کچھ سعودی عرب کی جو امدادی ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی پرسوں زرداری صاحب نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھے ملت اسلامیہ، چھوڑ دے سارا کچھ، اور کم از کم ان لوگوں تک کھانے پینے کا سامان تو پہنچا دے۔ برما کے صدر کو یہ پیغام تو دے دے کہ خدا کے لیے رحم کرو، مسجدیں وہاں بند کر دی گئیں، روزے پر وہاں پابندی ہے، تراویح وہاں نہیں ہو سکتی، قرآن کریم پکڑ کے سڑکوں پر پھینکے گئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور یہ کوئی، یہ نہیں میں لفاظی کر رہا ہوں، میں تو ابھی اس کو بڑا کم لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ بیان ہو نہیں سکتا۔ اس میں ایک بہت بڑی جو ٹریجڈی ہے صوفیہ، اس پہ ذرا آپ کمنٹ کیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ہیلپ جو ہے وہ دونوں وہاں نہیں جا سکتے، نہیں جا رہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر یہی صورتحال 2 لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان میں ہو رہی ہو تو ہم چیخو پکار کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے ان کے لیے، ہم کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا مسلمان بھی نہیں آج کھڑا ہونا چاہتے؟ کیا اگر کسی یورپی ملک میں ایسا ہوتا تو اب تک کتنی بڑی قیامت آ گئی؟ آپ ناروے کا ایشو دیکھ لیں، اس میں کیا کچھ نہیں، کتنا ہائی لائٹ کیا گیا۔ بات یہی ہے کہ ہم میڈیا اٹھ جائیں،
اٹس ناٹ سول سوسائٹی کے لوگ اٹھ جائیں. ہیومینٹی ایمپتھی ختم ہوتی جا رہی ہے جو ایک انسان کی تھی نا پین دوسرے کے لیے. ہمیں تو یہ مجھے صرف فیس بک سے پتہ چلا ہے کہ برما میں یہ ہو رہا ہے. آئی نیور ہرڈ کہ نیوز میں کبھی یہ سارے چیزیں اتنی الیبوریٹ کی ہوں یا کچھ دکھایا ہو, کیونکہ لوگ جو ہیں جو دیکھیں گے ایک اور دوسرا کونا ہے وہاں پہ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اس کو الیبوریٹ کریں تاکہ شام میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس میں بڑی آسان یہ بات نہیں تھی کہ بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان ملک ہے, بالکل سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنے بارڈر کھول دیتا, وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں, جیسے پاکستانیوں نے افغانستان کے لیے بارڈر اپنے کھولے, انہوں نے کہا کہ آپ رہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اب ٹھیک کریں. اکرم آپ سے بات میں گل صاحب آپ سے بات اگر میں کروں, یہ جو معاملہ اس وقت برما میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہزاروں میں ہو رہا ہے زندہ جلائے اور لاکھوں میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں, یہاں پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں بلال صاحب, سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں بھرپور, اور یہ بھی میں آپ کے نالج میں لے آؤں کہ برما میں 90% جو ہے وہ بدھزم ہے اور 4% وہاں پر کرسچنس ہیں, 4% جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے اور 2% جو ہے وہ ادر کمیونٹیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹالرنس نہیں ہے, اور وہاں پر بھی سیم آپ کے سامنے یہی سچویشن ہے کہ فورسفلی ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے بدھزم میں, وہ کرسچنس ہو وہ مسلمان ہو, اور اس کے پیچھے بھی یہی لاجک چل رہی ہے. بڑی عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ بدھسٹ جو ہے وہ کیسے فنڈامنٹلسٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ ان کا اپنا یہی بلال صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاہب جتنے مذاہب ہیں دنیا نے اور جو انبیاء کرام نے میسیج دیا ہے پیس کا, ٹالرنس کا, امن کا, بھائی چارے کا, ہم سب اس سے جو ہیں وہ دور جا رہے ہیں. تو آپ کی بات تو میں یہی بلال صاحب آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے, انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر. جب ہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے, ٹالرنس کا کلچر پیدا نہیں کریں گے, اور اس کے اوپر ہم نے پاکستان میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی چینل کریٹ کیا جائے, نیشنل سطح پر چلایا جائے, تاکہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کو بہتر باتیں بتائیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بلال صاحب بتانا چاہتا ہوں, بلال صاحب ایک بات بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا, وہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مذاہب کی آڑ میں آپ نے سیاسی عزائم حاصل کر رہے ہیں, آپ نے ذاتی عزائم حاصل کر رہے ہیں, وہ برما ہو وہ پاکستان ہو, اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ ہم لوگ بھرپور مذمت کرتے ہیں برما میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن صوفیہ میں پھر یہ کہوں گا یہ معاملہ صرف یہ جو ہے مذمت تک کا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. دیکھیں وہ بدھسٹ ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ یا ٹیررسٹ ہو نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے, ان کا فیتھ ختم. اسی طرح ایک مسلمان بھی فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا. there is a third power in, you know, آپ جیسے وہ گل صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی تیسری ایسی چیز ہے جو لوگوں کو لڑاتی ہے, جیسے آپ نے سیریا میں دیکھا, آپ نے لیبنان میں دیکھا, ایجپٹ میں دیکھا, آپس میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور اپنے رولر کو, جو بھی اپنا ایک ملک کا معاملہ ہے بٹ تیسرا کنٹری اس میں انوالو ہو رہا ہے. وہ ایک بہت بڑی لیول کی باتیں ہیں, لیکن ہم بینگ مسلم جو ہم سے ہو پڑتا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو کہ ہم نہیں کر رہے, کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے نا کا لفظ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, بیکاز برما کے جو مسلمان ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہماری دعائیں ہیں جن کے ساتھ انسان بہت امپورٹنٹ ہے. اور بلال بھائی یہ جو رویہ ہے, خواہ یہ رویہ برما میں ہو, خواہ یہ رویہ مصر میں ہو, خواہ یہ رویہ سندھ میں ہو, جہاں بھی یہ رویہ ہوگا قابل مذمت ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا بھائی, بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ کی طرح آپ لائے. خواتین حضرات, حضرت حسن بصری جو ہیں وہ گزر رہے تھے ایک بازار سے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہجڑا جو ہے وہ اس نے شراب پی ہوئی ہے اور وہ کیچڑ کے اندر گھومتا پھرتا گرتا پڑتا جا رہا ہے. تو آپ کے اندر کوئی آپ کی ولایت تھی, ایسا کوئی بڑا کوئی ایک لمحہ آیا تو آپ نے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو بات سنو, دھیان سے چلو, کیچڑ میں گر جاؤ گے. ہجڑا تھا اور شراب پی ہوئی تھی. ہجڑا کھڑا ہوا اور امام حسن بصری سے کہتا ہے اگر میں گرا تو میں گروں گا, تو اپنے آپ کو سنبھال, تو گرا تو امت گرے گی. خواتین حضرات, ہمارے جو حسن بصری ہیں آج کے دور کے, یہ ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں خدا کے واسطے ہجڑوں کا پیچھا چھوڑو, ہجڑوں کا پیچھا چھوڑو. اب حسن بصری ہے کوئی نہیں ہے, کہاں سے لائے, اب اپنے آپ کو سنبھالیں. جو
اس وقت جا رہا ہے وہ نجات کا ہے اور آخری اشرہ ہے. بسم اللہ کیجئے. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ